अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज सितंबर 2025 की 11 तारीख है, जुमेरात का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के साथ यानी हक के साथ खड़े होने वालों को आज एक और फतह नसीब हो गई है। वो जो कई दिन से एक प्रोपेगेशन कर रहे थे, प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि अब स्क्रू टाइट होने लगे हैं और बड़े बड़े इस रगड़े में आने लगे हैं, आज अदालतों से ही एक ऐसा फैसला आ गया है, एक ऐसा बड़ा फैसला आ गया है जिसने सारे स्कोर न सिर्फ सेटल कर दिए हैं बल्कि बड़े बड़ों की उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया। चाहे वो लौंडा लपाड़ा हो या मुन्ना हो या कोई और हो, जो कई दिन से इसके ऊपर अपने तई अपने अंदाज से गुफ्तगू कर रहे थे, उनका तिया पांचा हो गया है, बल्कि तिया पांचा एक हो गया है। एक और अलीमा खानम साहिबा ने आज खुलकर इमरान खान साहब के हवाले से, जजेस के हवाले से गुफ्तगू की है। गो के बैरिस्टर सलमान सफदर साहिब का लहजा भी ज़रा मुख्तलिफ नौइयत का दिखाई दिया, तब्दील दिखाई दिया। फ्रस्ट्रेशन है, कई दिन से उन डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं जिनके पास इस मर्ज़ का इलाज है ही नहीं, यानी वो अदालतें जो सबको पता है कि माजरत के साथ इम्पोटेंट हो चुकी हैं, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो किसी भी किस्म की एक्टिविटी में हिस्सा ले सकेंगी या फिर कोई रिलीफ दे सकेंगी या फिर इंसाफ दे सकेंगी। ये वो वाला मामला है जिसके ऊपर आज बहुत सारे लोगों ने बोला। फिर एक ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ सैलाब की इस वक्त सूरत हाल नागुफ्ता बह है, ऐसे मुल्क के अंदर मुतअद्दिद नए रिवो डाले ख़रीदने के अहकामात जारी हुए हैं। मुसद्दिका गैर मुसद्दिका तफसीलात इसके हवाले से आ रही हैं। फिर मुल्क के अंदर चाहे हालात कुछ भी हों, हमारे जो टाउट सहाफ़ी हैं वो मशवरे ज़रूर देते रहते हैं। कुछ ऐसे सहाफ़ियों ने मशवरे भी दिए हैं, कुछ उलमा कराम भी खुलकर बोल रहे हैं। इसके ऊपर मैं मज़ीद डिटेल में बात करूँगा। इससे गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रख के डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। वो तमाम लौंडे लपाड़े मुन्ने साफ़ी शापर शॉपर, वो जितने भी अरमान अपने पानी के अंदर डुबो बैठे हैं, उन सब के ऊपर अगर आप एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ऊ करके या थू करके एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड फरमा दीजिएगा, क्योंकि बड़ा मैं आपके सामने स्टोरी शेयर करने लगा हूँ। क्योंकि मुझे 2 लोगों के कमेंट्स बड़े अच्छी तरह याद हैं। एक थे जनाब मंसूर अली खान साहब, दूसरे थे मुनीब फारूक साहब के बस यूट्यूबर्स की तो जई तई फिरने वाली है, डिबरी टाइट होने वाली है, इनकी तो ऐसी सत्यानाश इनका कर दिया जाएगा, शक्ल नहीं देख सकेंगे। आज अदालत ने बड़ा फैसला दे दिया, इंतहाई अहम बड़ा फैसला है। छोटी अदालत का बड़ा फैसला मैं सुनाने लगा हूँ। 27 यूट्यूब चैनल्स की बंदिश के मामले पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के इकदाम को बड़ा धचका लगाया जी। अब NCCI आपको पता है कि बड़ी एक्टिव हुई पड़ी है, तो उसके ऊपर जो है छोटी अदालत से धचका आया। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने जुडिशल मैजिस्ट्रेट अब्बास शाह के 24 जून के यूट्यूब चैनल बंदिश को फैसले को गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार दे दिया है। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान, इसके अलावा बाकी तमाम जो सहाफ़ी थे उन समेत 11 यूट्यूबर सहाफ़ियों ने फैसले के खिलाफ अपीलें दायर कर रखी थी। वो अपीलें मंजूर हो गई हैं, फैसला कलअदम करार दे दिया गया। मुझे अच्छी तरह याद है, इमरान रियाज खान साहब थे, हबीब अकरम साहब थे, औरिया मकबूल जान साहब थे, इसके अलावा कुछ पोर्टल्स थे, न्यूज़ पोर्टल्स, ठीक है, और उसके अलावा असद तूर थे, ये मतीउल्लाह जान थे, मुझे पता नहीं हामिद मीर साहब का नाम था या नहीं था। बहरहाल इन सब के यूट्यूब चैनल्स बंद करने के हवाले से यूट्यूब को लिख दिया गया था, डायरेक्ट लिख दिया गया था। बड़ी हजीमत का सामना था। हमें इतना पता था कि यूट्यूब ने इनको मना कर देना है, तो फिर वो कहते हैं ना कि हजीमत से बचने के लिए एक एक करके खुलता गया। आज ये फैसला आ गया, तो वो तमाम लोग ये समझ रहे थे कि ये वाला फैसला जो है वो रिवर्स नहीं हो सकता या कलअदम नहीं करार दिया जा सकता। आज उनके अरमानों के ऊपर, उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया गया। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया और यूट्यूब चैनल बंद करने का हुक्म जो है वो गैर कानूनी करार दे दिया है। अब मैं ज़रा शामिल कर लेता हूँ अलीमा खान साहिबा के कुछ कमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज वैसे मुलाकात का दिन है, लेकिन अलीमा खानम साहिबा जो है वो बड़ी डटी हुई हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश थी, बाकी बहनें भी आई हुई थी। वो कहती हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त जजेस भी हैं जिन्होंने इन कैंगरू कोर्ट्स में जाने से इनकार किया है। वो अपने ज़मीर की आवाज़ पर खड़े हुए हैं। बाकी जजों को भी अपने ज़मीर की आवाज़ पर फैसला करना होगा, नहीं तो उनकी नस्लें याद रखेंगी जैसे जस्टिस मुनीर को याद रखा जाता है। अलीमा खान साहिबा कहती हैं इमरान खान के खिलाफ सिर्फ एक अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस है, उसमें अगर उनकी ज़मानत हो जाए तो वो रिहा हो जाएं।
اسکرپٹ بڑی واضح ہے، یہ چاہتے ہیں توشہ خانہ میں عمران خان کو سزا ہو اور پھر کسی ایک کیس میں ان کو ضمانت مل جائے، لیکن یہ والا کام نہیں چلے گا، یہ انصاف نہیں کہلایا جا سکتا۔ علیمہ خانم صاحبہ کہتی ہیں کہ بیرسٹر سلمان صفدر کا ماننا ہے کہ القادر کیس 3 منٹ کا ہے، لیکن پاکستان میں ہر کام ناجائز ہو رہا ہے، ناجائز جائز کی تمیز ختم ہو گئی ہے، توشہ خانہ 2 لگنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اچھا، ناجائز اور جائز کی تمیز کا جو خاتمہ ہے اس کے اوپر ہمارا ریلیجیس سیکٹر بھی خاموش ہے، سوائے مولانا طارق جمیل صاحب کے، اس کے علاوہ جتنے بھی علماء کرام ہیں۔ میں اس لیے ان کو جگانے کی کوشش اس لیے کر رہا ہوں کہ تھوڑی بہت تو غیرت ہوتی ہے نا یار، یعنی یہ ہم ریلیجن سینٹرک سوسائٹی ہیں اور اس میں آپ لوگ وہ والی سائیڈ کیسے پکڑ لیتے ہیں یار؟ آپ کو بالکل شرم نہیں آتی؟ ہمارے بہت سارے معتبر علماء کرام ہیں، بڑا احترام ہے ان کا، جیسے مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، اور بہت سارے مفتیان کرام ہیں، یا رویت ہلال کمیٹی والے خبیر آزاد صاحب ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں۔ تو کیا آپ تھوڑا سا بھی یہ تو بتا سکتے ہیں کہ جائز ناجائز کیا ہے؟ سوشل میڈیا کے اوپر کامنٹس آپ کرتے رہتے ہیں، ذرا ادھر بھی کسی دن کامنٹس کر لیں۔ تو علیمہ خانم کہتی ہیں عمران خان پر 300 مقدمات ہیں، 26ویں ترمیم کر کے اپنے من پسند ججز لائے گئے، یہ ترامیم عمران خان کے خلاف کی گئیں مگر اس کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے۔ جناب آج ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حکم کو مانتے ہوئے، عمران خان صاحب کے احکامات کو مانتے ہوئے سینیٹرز کی جانب سے استعفے آنا شروع ہو گئے ہیں جی۔ دوست محمد خان اور ذیشان خان زادہ نے اپنا استعفیٰ چیئرمین سینٹ کو بھجوا دیا ہے، اعظم سواتی نے بھی سینٹ کی کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ تو یہ کل عمران خان صاحب نے آرڈرز دیے تھے، ان کا آرڈر لوہے کا گارڈر نہیں مانتے تو ذلیل ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے پہلے بڑی ذلت اٹھا لی ہے بھائی، تو اب جان چھڑانی ہے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ خان صاحب کی بات مانو، چاہے کاسمیٹک ہی مانو۔ ویسے تو مجھے اس طرح کی مرکزی قیادت پہ ٹکے برابر کا کوئی یقین نہیں ہے، یہ اپنے فائدے کے لیے دیکھتے ہیں اپنے سارے کام۔ آج دیکھیں، آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے کسی کیس کے اندر یہ لوگ اپیئر نہیں ہوئے، وہ سب چیزیں اپنی جگہ کے اوپر، لیکن بہرحال انہوں نے سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دیے ہیں۔ بیرسٹر سلمان صفدر کا آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ لہجہ بدلا تھا، لیکن میں اس کو کہوں گا کہ یہ فرسٹریشن ہے۔ انہوں نے کیا کہا ذرا سنیے گا، وہ کہتے ہیں وکلا تھک چکے ہیں، وکلا مزید کیس نہیں لڑ سکتے، 300 کیس ہمیں دے دیے گئے ہیں، بتائیں کون سا وکیل 300 کیس ختم کر سکتا ہے؟ یہ امپاسبل ہے۔ آپ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ لیگل ٹیم کی ناکامی ہے، وکلا مزید کیا کریں؟ 299 کیس اگر میں کہوں ختم ہو گئے ہیں تو تھوڑی سی شاباشی دے دیں۔ اچھا، ان کی بات کسی حد تک درست بھی ہے۔ اصل میں یہ پریشر وکلا کے اوپر بنتا نہیں ہے، وکلا کا کام جو ہے عدالتوں کے اندر پریزنٹ ہو کر ان کیسز کی پیروی کرنا ہے، یہ کام بنتا ہے مرکزی قیادت کا جو کہ حاضر نہیں ہوتے۔ آپ یہ گلا ان سے کر سکتے ہیں، وکلا اگر اپیئر نہیں ہو رہے ہو پھر تو گلا ان سے بنتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کینسر کا علاج اگر پیناڈول سے کرنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر اسی طرح ہوگا۔ کسی نہ کسی پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر آپ کو بہت ساری چیزوں کے اوپر ڈیبیٹ کرنا ہوگی اور کرنے سے ہی معاملہ حل ہوگا۔ آنے والے چند دن میں ہم دیکھیں گے شاید اس طرف بھی کچھ سوچا جائے۔ اچھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو مبینہ جعلی ڈگری کی بنیاد پر عہدے سے ہٹانے اور تعلیم کی اسناد کی تصدیق تک کام سے روکنے کی درخواست 1 سال بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں 16 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ جناب چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان سماعت کریں گے، دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے۔ لیکن آج کے دن کے جو تمام کیسز تھے وہ سب اپنی جگہ کے اوپر، کچھ ڈاؤٹس کے بیانات بھی میں دیکھ رہا ہوں، بٹ وزارت داخلہ کا ایک اہم کارنامہ وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی۔ اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ کے لیے 20 نئے ریوو ڈالے خریدنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب جو اس کا ریوو کا جو سب سے چھوٹا ویریئنٹ ہے میرے خیال میں 1 کروڑ 70 لاکھ کا ہے، اچھے والا لیں گے تو 2 کروڑ تک کا ہے، تو 2 کروڑ کا ایک ڈالا مطلب 40 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ 20 ڈالوں کے اوپر ٹیکس پیئر منی سے۔ میں تو حیران ہوں کہ یہ کون سی ایسی سوسائٹی میں ہوتا ہے جہاں آپ کا پورا ساؤتھ پنجاب سیلاب سے ڈوبا ہوا ہو، آپ کا KPK پانی برد ہو چکا ہو، کلاؤڈ بسٹ جیسے فنامنا نے پاکستانیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہو، کراچی ڈوبا ہوا ہو، سندھ کی جانب پانی کا رخ ہو، اور آپ کے ملک کے اندر ریوو ڈالے خرید کر پولیس والوں کی پرفارمنس بہتر کرنے کا سوچا جا رہا ہو۔ میں کہتا ہوں یار شاباش پیش کرتا ہوں میں ایسے وزراء کو، ایسی وزارتوں کو، یار قسم سے آپ نے دنیا کی تمام بڑی بڑی ریاستوں کو پیچھے چھوڑ دیا یار کارکردگی میں، خدا کی قسم۔ مطلب ہم ایک ایسی قوم ہے جو اربوں روپے لگاتے ہیں الیکشن کے اوپر، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ووٹ ڈالتے رہو، اکاؤنٹ تو کسی اور کے کھاتے میں ہوگا۔ یہ ہماری اپروچ ہے، چیک کریں ادھر وہ والا پیسہ بھی ضائع، وہ والا پیسہ بھی کسی اور کے کھاتے میں، یا ووٹ ڈلنا ہی نہیں تو پھر فائدہ کیا، اور پھر 2 نمبری بھی، اور اس کے بعد سینہ زوری بھی۔ کسی نہ کسی پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر یہ جو چوڑے ہوئے تکبر کے ساتھ ڈٹے ہوئے سینے جو ہیں وہ پھٹتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کا حکم ہے،
یہ تکبر کسی کو زیب نہیں دیتا, یہ بےغیرتی بے شرمی زیب نہیں دیتی, اس کا ایک وقت ہوتا ہے اور وہ وقت کے اوپر ختم ہو جایا کرتی ہوتی ہے. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت زیادہ لگتی ہے, انتہائی معذرت اور زیادہ لگتی ہے, سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ انصار عباسی صاحب کہتے ہیں ایک ذریعے کا کہنا تھا کہ اگرچہ بیرسٹر گوہر پارٹی کی سوشل میڈیا تنقید کا ہدف بنے اور غدار بھی کہلائے, لیکن ان کی عمران خان سے وفاداری پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. تاہم یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بیرسٹر گوہر صرف اس وقت فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں جب عمران خان انہیں واضح اختیار اور سیاسی سطح پر جگہ دیں. تو اس شعر میں شاعر جو ہے عمران خان صاحب سے ہماری ایک کیوٹی پائی کے لیے بہت بہترین اختیار مانگ رہا ہے. بس اس شعر کی وضاحت میں کچھ یوں کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کچھ مانگ رہا ہے یہ اس کو مل کے نہیں دے گا. ٹھیک ہے, اب آپ سوچئے نا کہ آپ کا دشمن جب آپ کی سفارش پر اتر آئے, ٹھیک ہے, آپ کا دشمن جب آپ کی سفارش پر اتر آیا کہ اس کو یہ والی پوزیشن ملنی چاہیے, تو بات ہی ختم ہو گئی بھائی جان. عمران خان کو پتا ہے کہ کس کو کتنی پوزیشن دینی ہے, کتنے دن کے لیے دینی ہے اور کتنے عرصے بعد واپس لے لینی ہے. وہ بندہ جو ہے نا بالغ نظر بندہ ہے, دور اندیش آدمی ہے. مطیع اللہ جان یہ کہتے ہیں سیاستدان مذاق بن کر رہ گئے ہیں, ججوں اور بڑے بڑوں نے مل کر ان سیاستدانوں کا مذاق بنایا ہے اور یہ ابھی بھی بنا رہے ہیں, اور ان بے شرموں کو شرم بھی نہیں آتی. اپنا مذاق بنوانے کے بعد ان بے شرموں کو ٹکے برابر کی شرم نہیں آتی. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. یہ جناب چیف جسٹس صاحب نے حکم نامہ جاری کیا رجسٹرار سپریم کورٹ نے کہ ریٹائرڈ سپریم کورٹ ججز اور ان کی بیواؤں کو زندگی بھر 3 پولیس اہلکاروں کی سیکیورٹی فراہم کی جائے گی. اس کے اوپر قاسم خان سوری کہتے ہیں اس شعر میں شاعر نے یہ بتایا ہے کہ اس نے نیپال کی ویڈیوز دیکھ لی ہیں. یعنی ان کو آئیڈیا ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں ایک پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر یہ لاوا پھٹے گا, یہ آتش فشاں پھٹے گا, یہ اندر سے پک رہا ہے اور بہت ساروں کو تباہ و برباد کر دے گا. میں اتنا کہنا چاہوں گا اس اپروچ کے اوپر کیسے کر لیتے ہو یار. یہ جناب صدیق جان صاحب ہمارے دوست ہیں, یہ کہتے ہیں ٹی وی چینل سے سیلاب زدہ علاقوں کی خبریں غائب ہونا شروع ہو گئی ہیں, اس سے سیلاب زدہ علاقوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا؟ کویسچن مارک. اس سے ٹی وی چینل مزید ٹکے ٹوکری ہوں گے. ٹی وی چینل آلریڈی ٹکے ٹوکری ہو چکے ہیں. اس وقت اگر سیلاب زدگان کی ایکچوئل پکچر کوئی دکھا رہا ہے نا, تو ہمارا سوشل میڈیا ہے اور ہمارے کچھ یوٹیوبر ہیں وہ جہاں کر گراؤنڈ پر جا کر دیکھ رہے ہیں. میں ابھی ٹریول کر رہا تھا, میں دیکھ کے آیا ہوں پورا ساؤتھ پنجاب وائپ آؤٹ ہو چکا ہے. ان کسی بے شرم کو یہ شرم نہیں آئی. اچھا ایک ان کی سائنس مجھے سمجھ نہیں آتی, یہ ہیلی کاپٹر سے اوپر جب وزٹ کرتے ہیں یہ کیا مائکروسکوپ لگا کر دیکھتے ہیں, یا ان کے وزٹ سے کیا ملتا ہے؟ میری مرضی تو مجھے تو آج تک اس سائنس کی سمجھ نہیں آئی جب موٹر ویز سارے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ جو ڈیزائرڈ ڈیسٹینیشن ہے اس تک پہنچ بھی سکتے ہیں. میں ان کی ٹوپی ڈراموں کے اوپر بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ صرف پروٹوکول, سیکیورٹی کے نام پر پروٹوکول. ٹھیک ہے, چہرے بڑے بڑے لوگوں کی بیگمات مالز کے اندر جاتی ہیں اور پروٹوکول چل رہا ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. بلاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.